حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے رسالہ جلی الصوت اور احکام شریعت اور فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ دعوت میت ناجائز ہے، اور فرمایا کہ یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں، سخت اور شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے، جبکہ ہمارے ہاں عوام و خواص سب مل کر کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، لہذا آپ اس حوالے سے کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ سوال کو آپ شاید نہیں سمجھے۔ یہ سوال ہے اس دعوت پرتکلف دعوت کے بارے میں جو 2-3 دن تک میت کے گھر والوں کی طرف سے آنے والوں کی جاتی ہے۔ جو کچھ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس پرتکلف دعوت کے اندر صرف یہی نہیں کہ شرع شریف کی خلاف ورزی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام الناس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دعوت کرنے کی سخت نہیں رکھتے، ہمت ان کے اندر نہیں ہوتی، مگر یہ کہ لوگوں کی باتیں سننے سے بچنے کے لیے وہ بھی قرض اٹھا کر تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور خرابی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ الولائم شرعت فی السرور لا فی الشرور۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پرتکلف دعوتیں ہیں لوگوں کی جاتی ہیں، تو یہ دعوتیں ہمیشہ خوشی کے موقع محل پر ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہو تو آپ پرتکلف دعوت کر لیں برادری کی، لوگوں کی، تو یہ جچتا ہے۔ اسی طرح کسی مصیبت سے چھٹکارا ہو اور کوئی اللہ پاک فضل و کرم خاص فرمائے تو ایسے موقع پر بھی یہ کام جو ہے یہ جچتا ہے اور درست ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ لا فی الشرور، شرور جمع شر کی ہے، اور شر سے مراد یہاں مصیبت، یعنی یہ کہ مصیبت کے وقت پرتکلف دعوت کرنا جو ہے یہ ہرگز شرع شریف کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات درست ہے۔ ہم نے بعض علاقوں کے اندر باقاعدہ طور پر جہاں لوگ ہمارے کہنے پر چلنے کے لیے تیار ہوئے، سب جگہ نہیں، وہاں پر یہ ہم نے کروایا ہے کہ خاص طور پر کل شریف کے موقع پر یا جو اور ایصال ثواب کی یہ 3 روز تک جو محافل ہوتی ہیں، فاتحہ خوانی وغیرہ، ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ صرف دال پکائی جائے، اس میں اگر کوئی سبزی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں، اور سادہ روٹی ہو، کوئی پرتکلف چیز نہ ہو۔ دوسری طرف ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ اس کو یا تو گھر والے کھائیں جن کے گھر میں مصیبت ہے اور مصیبت کی وجہ سے وہ پکا نہیں سکتے، تو یہ گھر والے کھائیں اس کو، یا جو دور دراز سے جو رشتہ دار اور دوست وغیرہ آئے ہیں کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا اور وہ یہاں سے واپس جا کر کھانا نہیں کھا سکتے، ان کو بڑی اس سے عظیم پریشانی ہوگی لاحق ہوگی، وہ لوگ صرف کھائیں، اور تکلفات سب برطرف۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی نہیں کھانا چاہتا اور زبردستی اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ آؤ جی کھا لو جی، آپ بھی کھا لو جی، آپ بھی کھا لو۔ ہمارے ساتھ اکثر اس طرح ہوتا ہے، کہیں ایسے موقع پر جانا ہوتا ہے نا، اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ کھانا ہمارا حق نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے جائز ہے کھانا، اور چھڈو جی بادشاہ جی تشریف لے آؤ تو برکت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جی، سارے لوگ کھا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے لوگ جو ہے نا وہ ہمیں بھی مجبور کرتے ہیں، لیکن پھر جس وقت وہ سختی سے مجبور کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا نا لب و لہجہ بدل کے پھر ان کو جواب دینا پڑتا ہے، پھر جان چھوٹتی ہے۔ یہ چیز واقعی جائز نہیں۔ ہاں اگر برادری کے لیے یہ جائز نہیں، جو دوست اور افسوس کرنے کے لیے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام جائز نہیں، صرف ان کے لیے جو ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے، کہ جو اپنے گھر سے جا کے کھانے کے ٹائم پر وہ اپنے گھر سے جا کے نہیں کھا سکتے، وہ لوگ جو ہیں چلو وہ کھا لیں، گھر کے افراد جو ہیں وہ کھا لیں،
لیکن یہ بات کہ پکڑ پکڑ کے جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو روکنا اور پکڑ پکڑ کے ان کو بٹھانا، تو یہ تو گناہ پر گناہ، ظلم پر ظلم ہے، یہ تو بالکل یہ قطعاً جائز نہیں۔ بتانے لگا تھا کہ ہاں یہ ضرور درست ہے، اگر کسی کے گھر میں فوتیدگی ہو جائے تو وہ پر تکلف کھانا پکائے، مگر یہ کھانا کس کے لیے پکائے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، دینی مدارس کے طالب علموں کے لیے، کہ تاکہ اس کھانے کو وہ لوگ کھائیں جو اس کے مستحق ہیں، وہ لوگ کھائیں اور ثواب واپس لوٹے، اور ثواب واپس لوٹ کر وہ میت کی روح کو پہنچے۔ اگر میت کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کریں تو پھر یہ کام درست ہے، مگر شرط یہی ہے کہ پھر برادری کے لوگ یا دوست احباب جو ہیں جو فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان میں سے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں ان میں سے اگر کوئی واقعی فقیر مسکین ہوگا تو اس کو اجازت ہوگی، اور باقی یہ ہے کہ یہ فقراء اور مساکین ہی کا حصہ ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ پہلا دن اگر ہے تو پہلے دن میں یا ضرورت پڑنے پر اس سے زیادہ دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے۔ جو میت کے رشتہ دار ہیں دوسرے، اس گھر کے علاوہ جو اور رشتہ دار ہیں یا جو پڑوسی ہیں یا جو دوست ہیں یا تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کھانا پکائیں اور سادہ کھانا پکائیں، اور پکا کے تو لا کے تو میت کے گھر والے جو ہیں ان کو بیٹھ کے تسلی دے کے، حوصلہ دے کے ان کو کھلائیں، کیونکہ وہ رو رہے ہوں گے، پریشانی کی حالت میں ہوں گے، ان کا دل نہیں کر رہا ہوگا کہ ہم کھائیں، مگر یہ کہ نہ کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، پریشانی بڑھ جائے گی، تو ان کا ترلا منت کر کے ان کو سمجھا بجھا کے پیار سے، محبت سے کہ لو بھائی کھا لو، یہ کتنے دن آپ بھوکے رہ لیں گے، ہر کھانا ہی پڑے گا تو چلو کھاؤ، تو ان کو کچھ کھلانا، تسلی دے کے، یہ چیز جو ہے یہ مسنون ہے۔ اب اگر ایسی دعوت کوئی شخص نہیں کرتا پرتکلف دعوت، اس دعوت پر جو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، کوسنے سناتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، ان حضرات کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ تھوڑی تھوڑی توجہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پورا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے اور اس معاملے میں حالات تبدیل ہوں۔ آپ حالات تبدیل کریں گے تو تبدیل ہوں گے، ورنہ صرف واعظ کرنے سے، مسئلہ بتانے سے تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی تو تب آئے گی جب آپ لوگ عملی طور پر اس کام کے لیے مہم چلائیں گے، انشاءاللہ پھر کام بنے گا۔